ڈرو اس وقت سے. آج کہتے ہو جی وہ میرا فلانا یار ہے وہ کرا لے گا، میرا بھائی ہے وہ کروا لے گا، جی باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، وہ جی میرے سسر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس دن کوئی پوچھنے والا اونچی کون پوچھیں گے؟ یہ اللہ والے پوچھیں گے. میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، جب پہلی بار پڑھی میں ساری رات روتا رہا سوچ کے کیسے کیسے لوگ اللہ والے جنہوں نے دنیا میں تنگی میں ترشی میں گزارا، کتنی پابندیاں برداشت کی، کتنی سختیاں برداشت کی. اللہ قیامت کے دن فرمائے گا تم نے میرے لیے دنیا میں کیا، دل سے کیا، خوشی سے کیا، آج میں تمہیں خوش کرتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو مانگو. مجھے آپ کو کوئی کہہ دے کیسی کیسی خواہشیں اندر سے نکلیں گی، اللہ خود فرمائے گا معاشر میں ان بندوں سے تم نے میرے لیے دنیا میں کم کھایا، سختیاں برداشت کی، آج مانگو کیا مانگتے ہو. تو وہ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ جنت میں اعلیٰ درجہ دے دے، دوسروں کو اگر 100 حوریں ملنی ہے تو ہمیں 1000 دے دے، دوسروں کو 1 محل ملنا ہے تو ہمیں 4 دے دے. سنو ذرا دل سے اللہ والوں کی بات سنو. وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو بری معاشر بزم معاشر ہے، اس میں کچھ بندے ہیں ہمارے جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے رہے، کوئی سلام کرتے تھے، کوئی عزت کرتے تھے، کوئی پیار کرتے تھے. تو اللہ یہ نہیں فرمائے گا میں نے تو تمہارے لیے کہا تم بندوں پہ چلے گئے ہو. نہیں، ان بندوں نے دیکھو اس وقت بھی اپنے لیے نہیں کہا، ان کو خیال کن کا آیا. اور جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہوگی، ان کو اپنی امت کتنی پیاری ہوگی. اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ، اس قیامت کے میدان میں پھیل جاؤ اور جس جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ، جس جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو اللہ والوں کی یاری کام آئی یا نہیں آئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو میں نسب کی بات سے آگے چلا اور بات کہاں تک چلی گئی؟ یاد رہے رشتہ داریاں اپنی جگہ، اصل رشتہ ہے ایمان کا. کیا ہے؟ حضرت بلال حبشہ کے، افریقی، حضرت ابو بکر عرب کے، خاندانی طور پر کوئی تعلق نہیں، رشتہ داری بھی نہیں، مگر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے. حضرت عمر کہتے سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے، ارحنا یا بلال. اور بلال اذان دے اور ہمیں خوش کر، کیونکہ تو نبی کو بہت پیارا تھا. کیا رشتہ ہے؟ ایمان کا، نبی کی محبت کا رشتہ ہے. یہ رشتے بھی پہچانو، ان کی قدر کرو. بہرحال آپ کو بتایا میں نے، نسب ایمان والے کو، ایمان والے کا نسب کام آئے گا، دوسرے کا اونچی کہیے نہیں آئے گا. اور ایمان نہیں ہے تو بخشش ہو سکتی. فرائض واجبات ادا کرنے ہیں، جو لازمی ہیں وہ کرنے ہیں، نہیں کریں گے گناہگار، مگر بخشش ہوگی تو کرم سے ہوگی.
اللہ کے فضل سے ہوگی، ہمارے عملوں پر نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے، آج کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے، تولے جائیں گے، وزن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو جن کی تولیں بھاری ہوں گی، جن کی تولیں، وہی کامیاب، جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، جس کے کیا بنے گا اس کا؟ ہر وقت اس نے ضائع کیا، اب چاہتا ہے مزے کروں، تو مزے کرنے والے کو تو محنت کرنی پڑتی ہے، کر کے جوڑتے ہیں تو بڑھاپے میں آرام سے کھا لیتے ہیں نا۔ جوانی ضائع کر دی تو بڑھاپے میں کون دے گا آپ کو؟ وہ لوگ جنہوں نے کمائی کی، رب کو راضی کیا، نیکیاں کمائیں، ان کی تولیں بھاری ہوں گی، وہی کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کی تولیں ہلکی پڑ گئیں، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ڈالی، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جنہوں نے کہنا مانا، نیکی کی، اور آگے کچھ نہ کچھ تیاری کی، اور نہیں جی ابھی کیا ہے جی دیکھا جائے گا، نہیں۔ پہلی مرتبہ یہ شعر سحری کے وقت ایبیسینیا لائن میں کوئی مسجد میں سحری کے بعد کچھ لوگ سناتے تھے، کچھ نعت پڑھ رہا ہے، کچھ شعر، وہاں سنا تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات، آج تک یاد ہو گیا۔ جاگ لے اب جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، فلک آسمان کو کہتے ہیں، اس کی جمع افلاک۔ جاگ لے اب جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ اور یہ 4 دن ہیں، جاگ لو، محنت کر لو، پھر مٹی کے نیچے سوتا ہی رہنا ہے نا۔ اس کی مدت کا کچھ اندازہ نہیں، یہ تو گنتی کے 4 دن ہیں، 50 60 70 80 90، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ تو مزے کرنے ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ پھر مزے ہو سکتے نہیں۔ یاد رہے جن کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ وزنی ہیں۔ حضرت وحشی نام ہے صحابی کا، یہ وہ شخص ہے، اس سے ایک بہت بڑا جرم ہوا تھا، اور وہ جرم بھی معمولی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو اس نے قتل کیا تھا، سید الشہداء کو اس شخص نے قتل کیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر پہلے سارے جرم معاف ہو جاتے ہیں، یہ صحابی بن گیا، اب رضی اللہ عنہ کہیں گے اس کو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کا لشکر گیا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ جس کا نام تھا کذاب، کذاب کے معنی بہت جھوٹا، اس کے مقابلے کے لیے جب لشکر گیا تو یہ وحشی اس میں تھا، اسی نے اس کو مارا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو۔ تو یہ کہا کرتے تھے میں نے اگر بہت اچھے شخص کو مارا ہے تو میں نے بہت برے شخص کو بھی مارا۔ جملہ کیوں میں نے سنایا؟ گناہ ہو جاتے ہیں آپ سے، ہم سب سے ہوتے ہیں، تو گناہ اگر ہو گیا ہے تو کوئی نیکی تو ایسی کرو جو اس گناہ کو مٹا دے، وہ نیکی اتنی وزنی ہو جائے کہ وہ گناہ ہلکا پڑ جائے۔ گناہ کا وزن بڑھا رہے ہیں، نیکی کا پتہ ہی نہیں ہے، سود کھاتے رہے، رشوت کھاتے رہے، بتہ کھاتے رہے، دوسری چیزیں۔ اور کوئی اگر تم نے آج توبہ کی ہے تو توبہ کر کے کوئی نیکی بھی تو ایسی کرو نا جو اس کو پچھلی کا صفایا کرے۔ بھجی توبہ کر لی ہے جی، ختم ہو گیا جی سب کچھ۔ اے بندے، تو خوش ہو گیا تو تو سمجھتا ہے رب خوش ہو گیا، جب تک رب خوش نہیں ہوگا بات بن سکتی نہیں۔ اور رب کی خوشی کی بھی بات سنا دوں آپ کو، مایوس نہ ہوں آپ، لیکن یہ کہ جو بات میں یاد کرا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا، اس کی نیکیاں ایک کم ہوگی، یوں سمجھ لیں 100 چاہیے تو 99 ہوں گی، ایک حکم ہوگا اس کو دوزخ میں ڈالو، سزا بھگتے، سزا بھگل دے گا، پھر جنت میں ڈالیں۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس میدان میں، قیامت کے اس ہجوم میں، لفظ قیامت قاف کے نیچے زیر آپ قاف پر زبر لگا کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، جہاں سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اس قیامت کے میدان میں میرے کچھ جاننے والے رشتہ دار ہیں، میں ایک نیکی کسی سے مانگ لاتا ہوں، اتنے ہیں، میں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھائی کی ہے تو کوئی ایک نیکی دے دے گا، مجھے سزا نہ دے، مجھے مہلت دے دے، میں ایک نیکی لے آتا ہوں تو مجھے بخش دے۔ اللہ سب کچھ جانتا، اللہ فرمائے گا جاؤ۔ وہ آیا، بھائی کو ڈھونڈا، باپ کو ڈھونڈا، ماں کو ڈھونڈا، بہنوں کو ڈھونڈا، بچوں کو ڈھونڈا، اس کو ڈھونڈ، اس کو ڈھونڈ، میری ساری نیکیاں بس ایک کم ہے، اگر ایک دے دو تو میں بخشا جاؤں۔ ان کا تو جتنی ہے ہمیں دے دے، ہمارے پاس نہیں ہے، اپنی دینی ہے تو بات کر، مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، تجھے دے دیں، ایک اور کم کر لیں۔ یار میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں کیا کچھ کیا تھا؟ ٹھیک ہے کیا تھا تو کیا تھا، آج وہی تیرے کام آ رہا ہے نا، تیرے پاس نیکیاں ہیں نا، بدلہ کیوں مانگ رہا ہے؟ میں ان کے لیے کیا کیا کرتا رہا، یہ ایک نیکی نہیں دے رہے، مایوس۔ جس کو، دوستوں کو، پیاروں کو، سب کو، کسی نے نیکی، منہ لٹک گیا، مایوس ہو گیا، منہ لٹکا ہے کہ اب سزا بھگتنی پڑے گی۔ آ رہا تھا تو ایک بندہ رستے میں ملا، کیا بات ہے تیرا منہ اتنا اترا ہوا ہے، پریشان کیوں ہے؟ جو پریشان آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اس کا حال پوچھے، میں اس کو درد سناؤں، سنا کے وہ سمجھتا ہے میرا بوجھ کم ہو گیا، وہ ساری داستان اس کو سناتا ہے، یار یہ معاملہ ہے، آیا تھا کہ مجھے ایک نیکی مل جائے گی، کسی نے نہیں دی، کوئی کام نہیں آیا، نہ سگے نہ پرائے، نہ اپنے نہ بیگانے۔ اس نے کہا تجھے صرف ایک نیکی چاہیے؟ اس نے کہا صرف ایک۔ وہ ملنے والے نے کہا میرے پاس تو ہے ہی ایک، تیری تو ایک کم ہے، میرے پاس ہے ہی ایک، تو جب تیری ایک کم ہے، تو نہیں بخشا جا رہا تو میں کدھر سے بخشا جاؤں گا؟ تیری اگر بخشش ہو سکتی ہے تو میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔
میں نیکی دینے کو تیار ہوں. وہ خوش ہو گیا. یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کے پاس ایک ہی ہے, اپنی ہے نا, اپنی اپنی پڑی, میرا کام ہو جائے. اس کے پاس ہے ہی ایک, تو اس کی ایک تو رہنے دوں. نہیں تو چل اللہ کے سامنے بیان دے دے, تو اپنی نیکی مجھے دے رہا. اس نے کہا لے چل. بڑا خوش ہو گیا ایک دم. وہ ساری مایوسی مردنی جو چہرے پہ چھائی ہوئی تھی, اشاش بشاش, یا اللہ یہ بندہ یہ مجھے اپنی ایک نیکی دینے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا, قادر و قدیر, فرمائے گا تیرے پاس ہے ہی ایک, تو کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا کہنا نہیں مانا, سزا ملنی ہے, غلطی میری ہے, تیرا کہنا ماننا چاہیے تھا, نہیں مانا تو مجھے تو سزا ملنی ہے. اس کی تو صرف ایک کم ہے, میرے پاس تو ہے ہی ایک, میں نے تو سزا پانی ہی پانی ہے. تو یہ اگر بخشا جاتا ہے تو بھائی ہے, میں نے کہا اس کا بھلا ہو جائے, یہ ایک تو میں نے کہا اس کو دے دوں. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا, بندے تیرے دل میں یہ جو رحم ہے یہ ہم نے ڈالا ہے. تیرے دل میں ڈالے ہوئے رحم کا جب یہ حال ہے, میں تو ارحم الراحمین ہوں. فرشتوں پہلے اس ایک والے کو جنت میں لے کے جاؤ, پھر اس کو لے کے جانا. اللہ تو کوئی ایک نیکی تو ایسی کر لے جو گناہوں پر بھاری ہو جائے اور بخشش کا ذریعہ بن جائے. کفار جن کے پاس نیک اعمال تھے ہی نہیں, یا تھے قبول نہیں ہوئے, یا منافق جس کے پاس ایمان نہیں ہے, تو یہ سب کا نہیں ہوگا, سب کا. آپ کے اندر جوش نہیں ہے. میں کوئی خوشی کی بات سنانا چاہتا ہوں نا, تو ذرا تھوڑا سا آپ کو لالچ دلاتا ہوں تاکہ شوق ہو. آپ شوق ظاہر نہیں کرتے, پھر میں ڈھیلا پڑ جاتا ہوں. سب کا یہ حال نہیں ہوگا, بہت سوں کو صرف اشارہ ہی ہوگا. جاؤ ایک بات کہہ رہا ہوں, مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دینا, یہ میری بات ہے, کوئی وہ نہیں اس کو سند بنانا لینا, میری بات ہے. پسند آئے رکھ لینا, ورنہ واپس کر دینا. مجھے لگتا ہے بخشوانے والے زیادہ ہو جائیں گے. میں نے کہا نا پسند آئے تو رکھ لینا, ورنہ بخشوانے والے زیادہ ہو جائیں. کسی کے صدقے بخشے جائیں, بیڑا پار ہو جائے.